جی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں آپ کا اپنا جمشید اختر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل قرآن فاطمہ۔ جی تو خیریت سے آپ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خیریت سے رکھے۔ میں سونے ہی والا تھا کہ ایک ویڈیو میرے پاس ہے، تو میں نے کہا مزید دوستوں کے لیے ایک انفارمیشن بھیج دیں۔ آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے عمران خان اور بشرا بیوی کی طلاق اور ان کے نکاح کے بارے میں۔ تو ایک دوست نے بھیجا مجھے بھی ویڈیو، اہل حدیث کے مفتی صاحب ہیں، تو انہوں نے اپنی مکمل 10 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے اور ان سے فتویٰ پوچھا گیا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں۔ آپ ان کو غور سے سنیں اور مزید بھی انشاءاللہ علماء کرام فتاویٰ جاری کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیں، ویڈیو کو پوری ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ایک تو دینی مسائل کا بھی پتہ چل جائے گا، اور دوسرا جو یہ ایک ایشو بہت بڑا بنا ہوا ہے تو اس کا بھی جو ہے نا آپ کو علم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ بلال شوکت آزاد بھائی نے عدت میں نکاح کے حوالے سے جو ایک عدالت کا فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ فیصلہ کتاب و سنت کے بھی منافی ہے اور پاکستان کے جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ، اس کے دیے گئے فیصلے کے بھی خلاف ہے۔ یہ فیصلہ غلط ہے۔ اس کی غلط ہونے کی کئی بڑی بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ طلاق میں جب خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے لیے تحریری ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس نے مذکورہ مسئلے میں سب سے پہلے اپریل 2017 کو زبانی طلاق دی، تو وہ طلاق واقع ہو گئی۔ اس کے لیے لکھا ہونا اسلام کے اندر کوئی ضروری ہے ہی نہیں کہ لکھا ہوا ہوگا تو پھر طلاق ہوگی، یا وہ رجسٹرڈ ہوگی تو پھر طلاق ہوگی۔ نہ اس کا لکھا ہونا ضروری ہے، نہ اس کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے طلاق کے واقع ہونے کے لیے۔ تو وہ طلاق ہو گئی اسی وقت، اور اس کے لیے دوبارہ تحریری وہ شرعی طور پر اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد عدت ہوتی ہے 3 مینسز، 3 حیض۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں 3 قروء کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ 3 مینسز کے اندر اندر خامد وہ رجوع کر سکتا ہے، نکاح مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہوتا۔ طلاق ہو چکی ہوتی ہے لیکن نکاح مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہوتا، وہ رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر خامد نے رجوع کر لیا تو وہ دوبارہ مکمل میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور اگر رجوع نہیں کرتا تو تیسرا حیض مکمل ہونے کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے۔ اس کا دوسری جگہ پر بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور اس کا پہلے خامد کے ساتھ بھی نئے سرے سے اگر صلح کی نوبت آئے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ 3 مینسز اس عورت کے لیے ہے جو حاملہ نہیں ہے، یہ اس کی عدت ہے، اور اس کی بھی ہے جو آئسہ نہیں ہے، جو حیض کی عمر سے گزری ہوئی نہیں ہے۔ تو 3 مینسز کے لیے 90 دن، بعض لوگ کہتے ہیں یہ 90 دنوں والی بات تو ویسے ہی غلط ہے۔ نہ قرآن میں 90 دنوں کا ذکر ہے، نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں 90 دنوں کا ذکر ہے۔ 3 مینسز کا ہے، اور 3 مینسز وہ 2 مہینوں میں بھی اور اس سے کم عرصے میں بھی مکمل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج عورت کو طلاق دی گئی ہے زبانی، اور صبح کو طلاق ہوئی ہے، شام کو اس کے مینسز شروع ہو گئے، تو 1 مینسز تو یہ چند دن میں ختم ہو جائے گا۔ تو باقی جو 2 مینسز ہیں وہ کئی خواتین ہوتی ہیں، ان کو مہینے کے بعد یہ لاحق کا عارضہ لاحق ہوتا ہے، اور کئی خواتین کو مہینے سے پہلے بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ مدت وہ 2 مہینے، 2.25 مہینے یا میں مکمل ہو سکتی ہے، اور اس سے کم میں بھی مکمل ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض خواتین ان کی عادت ہر خاتون کی عادت دوسری سے مختلف ہوتی ہے۔ کسی کا صرف مہینے میں 3 دن مینسز ہوتے ہیں کسی کو، اور کسی کو 4 دن ہوتے ہیں، کسی کو 5 دن ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر کم مدت لیں، ہماری پاکستان کی سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ
مدت وہ کم از کم مدت 39 دن ہو سکتی ہے۔ اگر 39 دن طلاق دینے کے بعد عورت دعویٰ کرتی ہے کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس کی تصدیق کی جائے گی اور اس کا یہ فیصلہ دنیا کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو اور عدت کا معاملہ اور عدت کا مسئلہ یہ سب سے زیادہ اس کا علم عورت کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ اس کے ساتھ ہے، اس کا ذاتی معاملہ ہے جس پر دوسرا غیر مطلع ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اسلام میں اس معاملے میں عورت کی بات کو حیثیت دی گئی ہے، اتھینٹک ہے، اور اسی کی بات کو مانا جائے گا اور اسی کی بات پر فیصلہ ہوگا۔ حمل میں بھی اسی کی بات پر فیصلہ ہوگا، مینسز میں بھی اسی کی بات پر فیصلہ ہوگا، عدت کے مکمل ہونے میں بھی اسی کی، اسلام کے اندر اسی کی بات پر فیصلہ ہوگا۔ اس کے بات کے خلاف باہر کے لوگ جن کا اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہی نہیں، اس کے ذاتی معاملات کے ساتھ ان کا کوئی لنک ہی نہیں ہے، ان کی گواہی لغو، باطل اور بیہودہ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے شریعت کے اندر۔ وہ کس لحاظ سے وہ آ کر گواہی دیتے ہیں؟ ان کا تعلق کیا ہے گواہی دینے کا؟ اور ان کی گواہی کو قابل اعتبار سمجھنے والے وہ کس قانون کے تحت ان کی گواہی کو اہمیت دیتے ہیں اور قابل قبول سمجھتے ہیں؟ اور پھر اس عدت والے کیس کے معاملے میں جو فیصلہ ہے یہ اس لیے بھی باطل ہے، غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے کہ جن گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کیا گیا ہے وہ گواہ فاسق ہیں، اور فاسق کی گواہی اسلام کے اندر قبول ہی نہیں ہے، باطل ہے ان کی گواہی، کیونکہ ان کے حلفیہ بیان موجود ہیں، وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بیان دیے انہوں نے پہلے کہ یہ جو ہے نا معاملہ ٹھیک ہے۔ 6 سال تک یہ معاملہ دفن ہوا رہا، 6 سال تک کیا وہ شوہر جو سابقہ شوہر تھا وہ مدہوش تھا، نشے میں تھا، بے ہوش تھا، مسئلہ کیا تھا؟ اس کو کیوں نہیں بولا وہ؟ اب ایک خاص موقع پر آ کر، خاص وقت میں وہ آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دعوے کے پیچھے کوئی سازش ہے جس کی بنا پر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، ورنہ وہ پہلے دعویٰ کرتا اگر اس کی حق تلفی ہوئی تھی اور اس کے اوپر زیادتی ہوئی تھی تو اس کو فوراً کرنا چاہیے تھا۔ وہ عقل مند تھا، وہ کوئی پاگل بیوقوف نہیں تھا، نہ وہ مدہوش تھا، نہ وہ نشے میں تھا، تو اس وقت اس نے دعویٰ کیا نہیں۔ اور پھر اس بندے کے دعوے کو، اور پھر وہ اس کی 2 قسم کی بات ہے، اور جو نکاح پڑھانے والا مولوی ہے، مفتی ہے، اس کی بھی 2 قسم کے اقوال ہیں اس کے۔ پہلے وہ اللہ کو گواہ بنا کے حاضر ناظر جان کے وہ مفتی کہتا رہا کہ یہ عورت کی بات مانی جائے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں عورت کی بات کو ہی بنیاد بنا کر فیصلہ کرنے کا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فیصلہ صادر کیا تھا، اور اس کے بعد جب عورت نے کہہ دیا کہ میری عدت مکمل ہو گئی تو بس معاملہ ختم۔ اب وہ آ کر کسی پریشر، کسی سازش کا شکار ہو کر اب وہ اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، تو ایسے لوگوں کی گواہی پر فیصلہ کرنے والا وہ کیسے درست فیصلہ کر سکتا ہے؟ وہ تو گواہی کے قابل ہی نہیں ہے، وہ تو فاسق لوگ ہو گئے، اور اسلام میں فاسق کی گواہی مردود ہے۔ اس لیے بھی یہ فیصلہ غلط ہے۔ اور اگر چند منٹ کے لیے اس کے سابقہ شوہر کے دعوے کو مان لیا جائے کہ اس نے نومبر میں طلاق دی ہے، تو اس کی طلاق اور یہ جو نکاح ہوا ہے ان کا، اس میں 48 دن کا جو نو فاصلہ بنتا ہے، اور پاکستان کی پاکستان کی جو سپریم کورٹ عدالت ہے اس کا فیصلہ موجود ہے جس کو متحد عدالتوں کے اندر مانا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، اور اس کو نظیر کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور ساری عدالتیں اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ متحد عدالتیں وہ 48 دن انہوں نے مقرر کیے ہیں، انہوں نے 39 دن مقرر کیے ہیں، اور یہ نکاح ہو رہا ہے 48 دن سے، تو یہ اس فیصلے کے لحاظ سے بھی یہ فیصلہ باطل اور غلط ہے، چونکہ یہ فیصلہ شرعی لحاظ سے اور قانونی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے غلط ہے، باطل ہے۔ لہٰذا یہ جن کے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے، عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ، یہ میاں بیوی ہیں، ان کو شرعی طور پر، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر میاں بیوی رہنے کا حق ہے، اور ایسا فیصلہ جو شریعت کے مخالف ہو، قانون اور اخلاق کے منافی ہو، اس فیصلے سے ان کے نکاح پر، شرعی نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ نکاح ان کا ٹھیک ہے، وہ زوجین ہیں، اور ان کو الگ الگ تصور کرنا ہی وہ شریعت کا مذاق ہے۔ اور میں نصیحت کرتا ہوں تمام پاکستان کے کلمہ گو لوگوں کو، مسلمانوں کو، کہ وہ کسی کے ساتھ اختلاف رائے رکھنا چاہیں ضرور رکھیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اختلاف کے اندر آ کر وہ
اخلاقی اقدار کی دھجیاں اڑا دینا اور لوگوں کی عصمتوں کو اچھالنے کے لیے وہ رذالت اور کمینگی کی انتہائی جو ہے نا پستی میں چلے جانا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کسی کو۔ یہ بہت غلط گھٹیا حرکت ہے کہ ہم کسی کی مخالفت میں آ کر جو ہے نا وہ تمام اخلاقی اقدار کو پامال کر دیں اور ذلت اور رسوائی کی گھٹیا اتھا گہرائیوں کے اندر گر جائیں۔ اسلام میں یہ قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے فیصلہ کرنے والے لوگ جہاں بھی ہیں، جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، پنچایتوں میں کرتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر کرتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے ڈر کر حق سچ کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ منصب بہت بڑا منصب ہے اور اس منصب کو ناجائز استعمال کرنا، اس کا انجام بھی بڑا خطرناک ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، القضاۃ ثلاثۃ، فیصلہ کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، 2 ان میں جہنم میں جائیں گے اور پیارے پیغمبر نے فرمایا صرف 1 جنت میں جائے گا۔ جو فیصلہ کرنا جانتا ہے، اس کو فیصلوں کے کرنے کے سارے اصولوں کو، ضوابط کو پتہ ہے اور مسئلے کی بھی سمجھ ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، حق کو سمجھتا بھی ہے، فیصلہ کرنا بھی جانتا ہے اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک وہ بندہ جو فیصلہ کرنا تو جانتا ہے، فیصلے کے اصول ضوابط کا اس کو پتہ ہے، سمجھ بھی آتی ہے کہ حق یہ ہے، لیکن وہ کسی دنیاوی مفاد یا کسی پریشر میں آ کر وہ حق کے خلاف فیصلہ دیتا ہے۔ امام الانبیاء، ناطق وحی، سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ اور تیسرا وہ بندہ جس کو فیصلہ کرنے کا ہی نہیں پتا، شریعت کی البے بھی نہیں جانتا وہ، اور وہ فیصلے کر رہا ہے لوگوں کے درمیان، حق پر بھی فیصلہ کر دینا، یہ تیسرا بندہ، اس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے کہا یہ جہنم میں جائے گا، آگ میں جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ کسی کا پریشر قبول کیے بغیر اور کسی دنیاوی لالچ کے بغیر جو اس سیٹ پر بیٹھا ہے اسے حق اور سچ کا، عدل کا، انصاف کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ نہیں کر سکتا تو وہ اپنی اس سیٹ کو چھوڑ دے، اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے، وہ اللہ رب العالمین اس کا ایک لقمہ بھی اس سیٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے، حق کے خلاف فیصلہ کرنے کی وجہ سے اگر اس کو پریشر زدہ کیا جاتا ہے، چھوڑنے پر ایک لقمہ بھی اس کی روزی کا اللہ رب العالمین کم نہیں کرے گا۔ اس لیے یقین اور بھروسہ، اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے۔ نا انصافی اور ظلم یہ دنیا میں بھی اس کا بڑا گمبھیر انجام ہے اور آخرت میں بھی اس کا بڑا گمبھیر انجام ہے۔ اللہ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔